ان گزشتہ 100 دنوں میں بحیثیت سربراہ مائنارٹیز الائنس پاکستان اور میری ٹیم ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں، وہ چاہے انصاف کے حصول کے لیے ہو یا ریہیبلیٹیشن کے لیے ہو یا وہاں پہ لوگوں کی داد رسی کے لیے ہو، ہم وہاں پہ جاتے رہے ہیں، لوگوں کو اسٹرانگ کرتے رہے ہیں۔ تو آج میں وہ جائزہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان 100 دنوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کس طرح ہم ان حالات سے گزرے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ 16 اگست کو تقریباً 26 گرجا گھر جو ہیں ان کو لوٹا گیا، ان کو آگ لگائی گئی اور ان کی بے حرمتی گئی، جس میں ہزاروں بائبل مقدس کے نسخے موجود تھے، صحیفے موجود تھے، ان کو جلایا گیا، ان کو راکھ بنا دیا گیا۔ 100 سے زائد گھروں میں لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی گئی، ان کو لوٹا گیا، وہاں سے قیمتی سامان چوری کیا گیا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 16 اگست کو جیو فینسنگ کے ریکارڈ کے مطابق 10,000 سے زیادہ لوگ مشتعل ہجوم وہاں پہ جڑانوالا کے شہر میں موجود تھا، اور انہوں نے مشتعل ہجوم نے 15 کلومیٹر کے ایریا میں جو سینٹر سے لے کے چکو موڑ تک 224 چک جو ہے لنڈیا والا تھانہ کے جو آتا ہے وہاں تک انہوں نے یہ سارا دن 24 گھنٹے یہ کام، صبح جو 7 بجے سے شروع ہوا اور آخری وقوع تھانہ 224 چک میں چکو موڑ میں وہاں پہ رات 8 بجے ہوتا ہے۔ تو یہ سارا دن چلتا رہا، جس کو ہماری وہاں پہ جو انتظامیہ تھی، پولیٹیکل انتظامیہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور پولیس، وہ ناکام ہو گئی۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں عام افراد نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں پہ کروڑوں تصاویر لیں، اس سے 100 سے زیادہ بااثر لوگوں نے، جن میں سیاسی شخصیات، علماء کرام، مذہبی رہنما، مسیحی لوگ جو ہے، جو ہمارے پاسٹرز ہیں، جو پریسٹ ہیں، انہوں نے وہاں دورے کیے۔ لاکھوں تصاویر جو بین الاقوامی اور الیکٹرانک میڈیا پہ نشر ہوئی، لاکھوں شیئر سوشل میڈیا پہ اس سانحہ کے حوالے سے ہم ریکارڈ میں دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ اس کی سوشل میڈیا پہ جو کوریج ہوئی، اور اسی سے مجبور ہو کے ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے اس کو کور کیا۔ یہاں پہ سانحہ جڑانوالا کی مد میں کروڑوں روپے کی لوکل اور انٹرنیشنل امدادی رقوم تقسیم گئی، اور اس میں کروڑوں روپے کا سرکاری فنڈ جو چرچ کی تعمیر میں، لوگوں کے گھروں میں، یا جو وکٹمز تھے جن کے گھر چلائے گئے تھے ان کو دیا گیا، وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اس سانحے کے حوالے سے 22 مقدمات درج ہوئے۔ ان 22 مقدمات سے 6 FIR جو ہے وہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوئی، جو تمام شہر کے حوالے سے جو بڑے چرچز ہیں جو سٹی میں تھے، جس میں سینما چوک والی جو بستی ہے، جو کرسچن ٹاؤن ہے، اس طرح باقی جو شیروانہ والا ہے علاقہ اور لنڈیا والا میں ہوا، وہ سرکار کی مدعیت میں FIR۔ اور اس میں 16 مقدمات جو ہیں وہ بعد میں 21 اگست کو درج کیے گئے۔ درجنوں بین المذاہب سیمینار ہوئے اور کئی ایک امن و آگہی کی واکس ہوئیں۔ ان 22 مقدمات میں تقریباً 1900 کے قریب ملزمان جو تھے وہ نامزد، وہ ان کو نامعلوم تھے، اور ان نامعلوم افراد میں تقریباً 90 افراد جو تھے وہ نامزد کیے گئے، اور ان میں سے تقریباً 1810 افراد جو تھے، 1900 میں سے 90 نامزد اور 1810 افراد جو تھے وہ نامعلوم ہیں۔ تقریباً 500 یا 550 افراد کو گرفتار کیا گیا ان مقدمات کے حوالے سے، جنہوں نے وہ ملزم جنہوں نے سانحہ جڑانوالا میں اپنا کردار ادا کیا، جن میں سے مختلف مذہبی جماعتوں کے پریشر سے، بار کونسل کے پریشر سے اور مذہبی شخصیات کے پریشر سے ان میں سینکڑوں لوگوں کو بے گناہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً 300-350 افراد کو تھانوں میں سے ہی ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً 230 افراد جو تھے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، اور جن میں سے تقریباً اب تک 185 افراد 185 لوگوں کی جو وہ پوسٹ ریسٹ بیل تھی وہ بھی ان کو مل چکی ہیں، اور ان باقی تھوڑے سے افراد ہیں جو تقریباً 40-50 ہوں گے وہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، پر وہ افراد ہیں جو غریب ہیں، جن کا کوئی پیچھے نہیں ہے، جن کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی سیاسی جماعت، کوئی با اثر شخصیت جو سامنے نہیں آ سکتی، یا جن کے لیے ہمارے اپنے مدعیوں نے کوئی بیان حلفی ان کی بے گناہی کی بابت عدالتوں میں جمع نہیں کرایا۔ ان 22 مقدمات میں پولیس نے 6 JIDs بنائی جو یہاں پہ کام کری ہیں، جو حکومتی سطح پہ
صوبائی جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر، اس نے تو بعد میں اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، لیکن پولیس نے جو وہاں کی انتظامیہ 6 JITs بنائی جو وہاں پہ مناسبی سی تفتیش کرتے رہے، اور جن ملزمان کی سفارش یا بااثر لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ وہاں سے ہی چھوٹتے رہے، اور تقریباً آج تک ان 22 مقدمات میں 33 لوگوں کی جو ہیں وہ ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں، جن میں کل پرسوں ہم نے جو مین ملزم تھا جس کی اناؤنسمنٹ کی تھی وہ اس کی ضمانت بھی ہم نے کینسل کروائی۔ اب 100 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ایک اور امپورٹنٹ بات، ان 6 جو JITs بنی تھی ان کی تفتیش میں 100 دن کے گزر جانے کے باوجود آج تک ان 22 مقدمات میں ایک کا بھی چلان جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ اس چلان کو پیش کرنے کے لیے 1 ماہ کافی تھا، 30 days انف تھے ان کے وہ چلان مرتب کیا جاتا، لیکن آج تک ایک چلان بھی مرتب نہیں ہو سکا۔ ان بڑی جو درجنوں بڑی کانفرنس اور سیمینار کے جو مقررین تھے وہ تقاریر سے بڑھ کر کچھ نہ کر سکے، اور شرفا اور عمراء نے پیسے بانٹ کر حاتم طائی ہونے کا کریڈٹ لیا، مظلوم اور منظوم لوگوں نے پیسے اور امداد لے کر لائنوں میں لگ کے لسٹیں بنوا کر شناختی کارڈ جمع کروا کر ہی 100 دن گزار دیے۔ سانحہ جڑامالہ کی آگ پر راکھ ڈالنے کے لیے تڑپتی ہوئی نگران حکومت نے گلی محلے کے مذہبی سیاسی رہنماؤں سے دوستیاں کی، اور روزانہ جو SP جڑامالہ صاحب تھے ان کے دفتر میں جو چائے بسکٹ تھے، جو میل ملاپ تھا، انہوں نے رنگ ہی بدل دیا۔ جو شفقت کا سرکاری ہاتھ ہمارے لوگوں کے پہ پھرتا تو ان کے لہجے ہی بدل گئے، گردنوں میں سریے آ گئے، اور 16 اگست کو چرچوں کو جلتے ہوئے چھوڑ کر، بائبل مقدس کو جلتے ہوئے چھوڑ کر، گھروں کو جلتے ہوئے چھوڑ کر جو لوگ وہاں سے چلے گئے، جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے 2 منٹ کے لیے بھی جڑامالہ چھوڑنے کو بہتر نہیں سمجھا، اور کبھی بھی وہ وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ وہاں پہ رہنے پہ ترجیح دی، اور دوسرے شہروں میں جا کے اپنے کیسوں کو پلیڈ کرنے کے لیے بہت تھوڑی تعداد رہے۔ اور جو چند لوگ آتے ہیں جن میں ہمارے مقدمہ نمبر 270 کے ایک بیچارے ایک مدعی ہیں اور ایک ان کے گواہ ہیں، ان کو پرسوں ہی وہاں پہ پھینٹی لگائی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا کیونکہ وہ بیچارے وہاں پہ کیس کو فالو کر رہے تھے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو وہاں پہ کردار تو ادا کرنے کے دعوے کرتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ لوگوں کی نوکریاں گئی، سینکڑوں لوگوں کی نوکریاں گئی، لوگوں میں نفرت کا اضافہ ہوا، چھوت چھات کا اضافہ ہوا، ہیٹ کرائمز میں اضافہ ہوا، وہاں پہ لوگوں پہ پریشرائز ڈالا گیا، اور کچھ ہمارے لوگ بھی وہ تنہا یا بے بس اور لاچار نظر آئے، اور انہوں نے ان کیسوں کی پیروی کرنا چھوڑ دی۔ جو NGOs کے دعوے تھے وہ سارے جھوٹے کے دھرے رہ گئے، وہ بے نقاب ہو گئے، اور اس طرح یہ 100 دن گزر گئے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں، ان سارے حالات و واقعہ جو میں نے بیان کیے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ لوگوں نے شہرت حاصل کی، عزت حاصل کی، روپیہ پیسہ حاصل کیا، جڑامالہ کو عالمی دنیا میں ایک شہرت مل گئی، غیر سیاسی تنظیموں اور منسٹری کا کاروبار چمکا، جڑامالہ کے دکانداروں نے دن کو مہنگے داموں سامان فروخت کیا، اور رات کو پھر چوری سستے داموں وہی سامان ان کے سٹورز میں اور ان کی دکانوں میں واپس آ گیا، اور یہ ہم نے پایا وہاں سے۔ لیکن اب ہم نے کھویا کیا؟ ہم نے قوم کا تشخص کھو دیا، ہم نے انصاف کو ہار دیا، ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل کھو دیا، ہم نے اپنا محفوظ رہنا کھو دیا، یہ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ ہم نے یہ سب کچھ کھو کر ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے حاصل کیا اپنا تشخص گنوا دیا، ہم نے حاصل کیا جو تہمت ہمارے ماتھے پہ آج بھی لگی کہ ہم مسیحی کمزور ہیں، یہ ہم نے حاصل کیا۔ ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم بکاؤ مال ہیں، بک جاتے ہیں۔ ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم مفاد پرست ہیں، اور سرکار نے ہمیں سازشی بھی بنا کے پیش کر دیا کہ یہ ہمارے لوگوں کا ہی کیا دھرا ہے، سانحہ ہم نے ہی رقم کیا ہے جو شر پسندی پھیلانے کے لیے، حالانکہ سرکار یہ کہیں بھی بتا نہیں سکتی کہ ان شر پسندی پھیلانے میں ہمارا کیا مقصد تھا، ہمارا کیا کردار تھا، کیا ہم نے کسی اور ملک سے کوئی ایجنڈے سے پیسے حاصل کیے تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ آج نہ ہمارے پاس انصاف ہے، آج نہ ہمارے پاس عزت ہے، نہ ہمارے پاس محفوظ مستقبل ہے، بلکہ ہم خالی ہاتھ مل رہے ہیں۔ آج ہمارے
وہ لوگ جن سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے گرجا گھر تعمیر کر دیں گے، اب کچھ بھی نہیں ہے، تعمیر رک گئی ہے۔ جن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کو امداد دی جائے گی، ان کو کوئی امداد نہیں مل رہی۔ جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے مقدمات درج کیے جائیں گے، وہ کچھ نہیں ہوا۔ چند لوگوں کے بیان ریکارڈ کر کے اور ان جو مقدمات میں ان چوری کی دفعات 380 جو نفاذ کر دیا گیا تھا کہ ان کو سمیٹ لیا جائے، لیکن کسی کو بھی ہم نے پٹیشن بھی کر کے دیکھی، لیکن یہاں پہ ایک پالیسی تھی کہ کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ نیز لوگوں کی جابز گئیں، لوگوں سے نفرت میں اضافہ ہوا، لوگ معیار و مددگار کھڑے ہو گئے، اور یہ ہے وہ حالات و واقعات جو ان 100 دنوں میں گزرے۔ اب آئندہ 100 دنوں میں کیا ہوگا؟ ان 100 دنوں میں لوگ فراموش کر چکے ہیں جڑاوالا، بھول چکے ہیں لوگ انصاف کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، اور لوگوں نے جو بھی ان کو مل چکا اسی پہ شکر گزاری کرتے ہوئے لوگ ان حالات میں خوش ہیں۔ آج سوچنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سانحے کو کیا مثال بنانا ہے، کیا ہمیں وہی دن دیکھنا نصیب ہوں گے جس طرح سانحہ شانتی نگر میں ہوا، کوریاں گوجرا میں ہوا، جوزف کالونی میں ہوا، سانحہ سانگلا ہل میں ہوا، کیا سانحہ جڑاوالا میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ یہ 100 دن ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ان مقررین کو، ان خطیبوں کو، ان علماء کو، ان مذہبی رہنماؤں کو کہ آئیں، آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، آپ نے بڑی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم انصاف لے کے دیں گے لوگوں کو، آئیں، ہم آپ کے طلبگار ہیں، انصاف دیں جڑاوالا کے لوگوں کو، ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ حالات بدلیں اور پاکستان میں اقلیتوں کو اور پنجاب میں خصوصی طور پہ مسیحوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جس کا قائد اعظم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو اس میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں مت کردار کہیے کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، حق سچ کے لیے لڑتے ہیں، اعلیٰ ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، عالمی سطح پہ شور ڈالتے ہیں، تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، آپ ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ اس ریاست کو، اس ریاست کے اداروں کو، یہاں پہ ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والی شخصیات، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں، اگر ہم پاکستانی ہیں، آرٹیکل 25 جو ہمیں ایکویلٹی آف سٹیزن شپ دیتا ہے، اگر ہم برابر کی شہری ہیں تو ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں برابر اور یکساں حقوق چاہیے، اور ہمیں یہ شیورٹی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہوگا، ہمیں یہ شیورٹی چاہیے کہ ہماری ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہمیں یہ شیورٹی چاہیے کہ ہمارے نام، ہم پہ مذہبی استحصال نہیں ہوگا ہمارا، اور مذہب کے نام پہ یہاں پہ ہمارے آنے والی نسلوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔